اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات کے ساتھ حاضری ہوتی رہتی ہے، اور موضوعات کے ساتھ ساتھ اس کے ذیل میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی عرض کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع جو آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے، اجتہاد اور تقلید کا موضوع، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے ماہ رمضان المبارک میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کتابیں ہیں اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر۔ خود اجتہاد اور تقلید کا موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے، کئی صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر مختلف علماء نے تبصرے کیے ہیں، ابحاث کیے ہیں۔ خوب، یہاں پہ آج آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کرنا ہے وہ ایک کلپ ہے جو کچھ دن پہلے میں نے دیکھا، اور مومنین نے اس کے متعلق سوالات بھی کیے، پہلے بھی اس کلپ سے پہلے بھی سوالات بعض بھیجتے تھے۔ وہ یہ ہے کہ کلپ جو تھا اس کے اندر یہ تھا کہ خود رہبر معظم حافظ اللہ کی ایک تقریر ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ بیعت جو ہے وہ جو بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آج بیعت کر رہا ہے، اس نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کی۔ تو پھر آگے اس کلپ کو سنانے کے بعد پھر کچھ اور کلپ لائے جاتے ہیں جس میں ہمارے بعض علماء یہ بیان کر رہے ہیں کہ اصلاً غیر معصوم کی بیعت ہوتی ہی نہیں ہے، غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ رہبر معظم ایک بات بیان فرما رہے ہیں جو ایک مفکر اسلام ہیں، دین سے آشنا ہیں، اور دوسری طرف بعض افراد کے کلپس ہیں جس میں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بیعت ہوتی ہی نہیں ہے غیر معصوم کی۔ اور پھر ایک حدیث بھی اور لائی جاتی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ہر وہ بیعت جو قبل از حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام ہے وہ بیعت درست نہیں ہے، بلکہ وہ خدا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ کفر ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اور اسی طریقے سے یہ پھر ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ایسے مقامات جو دیے جاتے ہیں علماء کو، اور ایسے جو تعبیرات ان کے متعلق بیان کی جاتی ہیں کہ مثلا غیر معصوم کی بیعت ہوگی، ولی فقیہ کی بیعت ہوگی، تو یہ در حقیقت بیعت امام زمانہ کا حق ہے جو غصب ہو رہا ہے، جس طریقے سے اور بہت سارے حقوق ہیں جو غصب ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کو ولی امر کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے، یا ان کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، یا ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، جو در حقیقت سب کے سب امام زمانہ علیہ السلام کے مقامات ہیں، اور یہ علماء غصب کر رہے ہیں۔ اس قسم کے شبہے اور فتنے اور ذہنوں میں سوالات شبہے ڈالے جاتے ہیں جس سے عام افراد جو ہیں، جو زیادہ دین کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کنفیوژن بہت خطرناک چیز ہے۔ کنفیوژن دین کے اندر، کنفیوژن یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ جس حالت میں اگر انسان مر جائے تو وہ اپنی آخرت کو بھی بعض اوقات کھو دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم طلاب جو چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم آپ کی خدمت میں گزارشات کچھ عرض کریں گے، اہل علم دوسرے بھی عرض کرتے رہتے ہیں، میں بھی کچھ مطالب بیان کروں گا کہ انشاءاللہ اس قسم کے شبہے جو ہیں وہ ذہنوں سے نکل جائیں۔ دیکھیں، ہم سب سے پہلے میں خود کو تقلید اور بیعت کے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ بیعت کا جو لفظ ہے اس کو لغت میں جا کے دیکھیں اور قرآن کریم میں جا کے دیکھیں۔ بیعت کا لفظ لغت میں بھی اتباع کے معنی میں ہے، عہد کے معنی میں ہے، اطاعت کے معنی میں ہے، اور قرآن کریم میں بھی اسی عہد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بیعت جو پیغمبر گرامی کی ہوئی یعنی ان کے ساتھ عہد کرنا، حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنا یعنی ان کے ساتھ عہد کرنا۔ غلط لوگوں کی بیعت نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے ساتھ دینی معاہدے نہیں کیے جا سکتے، ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی غلط لوگوں کی۔ یزیدیوں کی بیعت نہیں ہو سکتی، یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ یزید اور بد کردار لوگوں کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ بیعت اپنے آپ کو اس کا مطیع بنانا، اس کے ساتھ عہد کرنا، اس کی اتباع کرنا، تو لازم بات ہے اتباع آپ صرف اس کی کر سکتے ہیں جس کا اللہ نے اذن دیا ہے، اطاعت صرف اس کی کر سکتے ہیں جس کا اللہ نے اذن دیا ہے، یا جس کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ تو بیعت کا جب لفظی معنی ہی اطاعت ہے، اتباع ہے، اور قرآنی نقطہ نگاہ سے بھی یہی ہے،
تو پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام خمینی کی آج جو اطاعت کر رہا ہے یا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جو عہد باندھ رہا ہے، در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد پورا کر رہا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ ولی فقی اور مراجع اور فقہا کی اطاعت کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ جب خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے تو پھر ان کی یعنی ولی فقی جو حاکم شرع ہے اس کی بیعت بھی ہوگی، اس میں تو کوئی ایسی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ بیعت وہی اطاعت کو کہتے ہیں، اتباع کو کہتے ہیں۔ مثلا یہی قرآن کریم کے اندر سورہ الفتح کی 10 نمبر آیت میں آپ دیکھیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو اب اس بیعت کو توڑے گا، عہد کو توڑے گا، اس نے در حقیقت اپنے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے، اور جو اس عہد کی وفا کرے گا فسیؤتیہ اجرا عظیما، اس کو عظیم اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ بیعت عہد نبھانا ہے، عہد ہوتا ہے بیعت۔ تو جب عہد ہے تو پھر لازم بات ہے فقی کے ساتھ بھی امت عہد کر سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری اور بھی ایک آیت ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی آمبلی نے بیعت کی بحث کی ہے کہ خود فقی کی بیعت ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے آیات لے کے آئے ہیں۔ مثلا یہی خود آیت جو ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور جو بھی یعنی یہاں پہ دیکھیں بیعت کے ساتھ پھر جو تعبیر استعمال ہو رہی ہے، ومن اوفى بعہدہ من اللہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا، فاستبشروا ببیعکم، اس کو اس بیعت کی بشارت دے دو جو اے رسول اللہ آپ کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی جو بھی اس بیعت کی وفا کرے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو بیعت قرآن کریم کے اندر بھی عہد کے معنی میں ہے، اتباع کے معنی میں ہے، اطاعت کے معنی میں ہے، اور لغت میں بھی آپ لسان العرب میں بھی اور دوسری لغات کی جو عربی لغت کی کتابیں ان کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اسی معنی میں۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ جب ہم ولایت کا معنی سمجھ جائیں گے، اور ولایت فقی اختیارات رکھتا ہے، جب اختیارات رکھتا ہے، امت کے اختیارات اس کے پاس ہیں اللہ کے اذن سے، تو پھر اس کی اطاعت بھی ہوگی، اس کے ساتھ بیعت بھی ہو سکتی ہے، اور وہی بیعت یعنی عہد، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ تقلید کی جو بات ہے، تقلید کا مفہوم واضح ہے، تقلید بھی اطاعت کو کہتے ہیں، تقلید غیر معصوم کی بھی ہوتی ہے، معصوم کی بھی ہوتی ہے، اور یہ حدیث کے اندر دونوں جگہ پہ آیا ہے۔ معصوم کے لیے بھی تقلید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور معصومین نے غیر معصوم یعنی فقی کے لیے بھی تقلید کا لفظ استعمال کیا ہے، فللعوام ان یقلدوہ، اور خود معصومین کی بھی تقلید ہوتی ہے، معصومین نے فرمایا ہماری تقلید کرو۔ جو احادیث کے اندر تقلید کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اطاعت کے معنی میں ہوا ہے، یعنی معصومین فرماتے ہیں ہماری اطاعت کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ فللعوام یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ ایسے فقہا کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا، یعنی جن فقہا کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں کہ وہ عادل ہوں، نیک ہوں، متدین ہوں، اور پاکیزہ نفس رکھتے ہوں، اور فقی بھی ہوں، تو عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کریں۔ تو تقلید اتباع کو ہی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے تقلید معصوم کی بھی ہوتی ہے، غیر معصوم کی بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور احادیث کے اندر تقلید کا لفظ ہوا ہی استعمال اتباع کے لیے، اور معصوم کے لیے بھی ہوا ہے، غیر معصوم کے لیے بھی ہوا ہے۔ تو آپ بعض اوقات جو نکتے لگا دیتے ہیں تو یہ نکتے کوئی درست نہیں ہوتے، یعنی بعض اوقات یہ نکتے درست نہیں ہوتے کہ جن کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ معصوم کی صرف بیعت ہوتی ہے اور تقلید نہیں ہوتی، یہ بعض اوقات صرف نکتے ہوتے ہیں۔ خوب، اب یہاں پہ آپ کی خدمت میں آخری مطلب دو مطلب اور میں نے اشارہ کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ مقامات ان کے غصب کیے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے مقامات دیے ہیں، مثلا حدیث کے اندر آپ دیکھیں بہت ساری حدیث، انشاءاللہ میں اس کو پھر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا، کچھ میں نے پہلے کی بھی۔ معصومین نے فرمایا، امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں حجتی علیکم فانہم حجتی علیکم، میں فقہا، علماء، محدثین، فرض کریں جو کہتے ہیں اس سے مراد محدثین ہیں جو حدیث کو نقل کرتے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں میں ان کو تمہارے لیے حجت بنا رہا ہوں، معصوم حجت بنا رہے ہیں، تو بس یہ حجت الاسلام ہو گئے، تو امام زمانہ علیہ السلام کا حق، خود امام زمانہ ان کو حجت بنا رہے ہیں۔ پھر
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں فقیہ کو تمہارا حاکم بنا رہا ہوں، فإنی جعلتہ علیکم حاکما، یہ بھی معتبر حدیث کے اندر آیا ہے، میں تمہارا حاکم بنا رہا ہوں فقیہ کو۔ کئی حدیث کے اندر آیا ہے کہ فیصلے جا کے فقہا سے کرواؤ، ان سے کرواؤ جو ہمارے حلال و حرام سے آشنا ہیں، جو ہمارے مسائل ہمارے مکتب سے آشنا ہیں، وہ ہم ان کو تمہارا حاکم اور سرپرست بنا رہے ہیں، حاکم بھی بنا رہے ہیں۔ خوب ولی امر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے متعلق فرمایا اے مصر والو مالک اشتر کی اطاعت کرو، غیر معصوم کی اطاعت۔ یہ جو بعض کہتے ہیں نا غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہوتی، میرے بھائی نہج البلاغہ پڑھو تھوڑی سی تو پھر سمجھ میں لگے گی کہ حضرت علی علیہ السلام نے جہاں پہ بھی اپنی والی بھیجے ہیں پبلک پہ ان کی اطاعت واجب تھی، غیر معصوم کی، معصوم جب اذن دے دے تو اطاعت ہوتی ہے معصوم کے اذن سے۔ جس طریقے سے اللہ نے ہمارے والدین، ہمارے سرپرست، والد ہمارا سرپرست ہے، ہمیں والد کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ نے اذن دیا ہے نا، تو غیر معصوم کو جب اللہ کے اذن آ جائے تو پھر ان کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ آخر میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جو احادیث لائی جاتی ہیں اس قسم کی کہ مثلا قیام حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام سے پہلے جو بھی قیام ہوگا یا جو بھی بیعت ہوگی وہ باطل ہے، یہ احادیث بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری احادیث بھی موجود ہیں جس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ قیام ہونا چاہیے، بلکہ مثلا یہاں تک احادیث کے اندر خود بہار الانوار کے اندر احادیث بیان ہوئی ہیں کہ قم کے اندر سے ایک شخص اٹھے گا کہ جو حق کی لوگوں کو دعوت دے گا اور اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ لازم بات ہے وہ جب حق کے لیے بلائے گا تو وہ ظالموں کے خلاف اٹھے گا اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کی پھر خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک طرف احادیث وہ ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ قیام کرنے والے ہوں گے، بہت ساری احادیث ہیں اس موضوع پہ، خود حضرت سلمان فارسی کے جو شہر والے ہوں گے، بعض آیات کے ذیل میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں کہ ایرانی جو ہوں گے یہ قیام کرنے والے ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، تو ایک طرف قیام کرنے کا حکم ہو رہا ہے، ایک طرف کچھ احادیث ہیں وہ یہ کہ بیٹھے رہو، بیٹھ جاؤ، تو یہ تعارض ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں دو احادیث بیان کرتا ہوں جس سے تعارض ختم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، کس کی بیعت ہو سکتی ہے قبل الظہور اور کس کی نہیں ہو سکتی۔ شیطانوں کی، غلط لوگوں کی، دھوکے بازوں کی بیعت نہیں ہو سکتی قبل الظہور، نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اٹھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اٹھے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کے لیے اور اس مکتب کے ذریعے سے حکومت اسلامی بنائے، اس کی بیعت ہو سکتی ہے۔ مثلا خود امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسئلہ تھا، قیام ہوئے کچھ شیعہ نے کیے یا کچھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حتیٰ اولادوں نے کیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، تو شیعہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم کس کے پیچھے چلیں کس کے پیچھے نہ چلیں۔ امام رضا علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو غلط لوگوں کو اور درست لوگوں کی تشخیص کرنے کا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ فانظروا علی ای شیء تخرجون، تم یہ دیکھو کس مقصد کے لیے خروج ہوا ہے، قیام کس مقصد کے لیے ہوا ہے۔ ولا تقولوا خرج زید، یہ نہ کہو کہ وہ زید جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے بھی جو خروج کیا وہ غلطی تھا، نہ ایسا نہ کہو۔ فإن زیدا کان عالما، زید جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ عالم تھے، وہ سچے تھے۔ ولم یدعوکم الی نفسہ، وہ اپنی ذات کی طرف بلانے والے نہیں تھے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے، یہ اصل مطلب ہے۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کی طرف بلا رہے ہوتے اور امام زمانہ علیہ السلام کا نام نہ لیتے پھر ان کی بیعت نہیں ہوتی۔ اگر رہبر معظم حافظہ اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام نہ لیتے پھر ان کی بیعت نہ ہوتی، لیکن وہ تو خود فرما رہے ہیں ہماری حکومت، ہمارا نظام امام زمانہ علیہ السلام کا نظام ہے، ہم ان تک لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ ہی اس کے اصلی وارث ہیں اس حکومت کے۔ جب اتنی واضح باتیں موجود ہیں تو پھر کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیعت درست نہیں ہے؟ جو پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث کافی میں بھی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے اور بہار الانوار کے اندر بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں وَلَمْ يَدْعُكُمْ إِلَى نَفْسِهِ،
کہ انہوں نے یہ جو زید تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے اپنے نفس کی طرف نہیں بلایا تھا، بلکہ انما دعاکم الی الرضا من آل محمد، بلکہ انہوں نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا تھا۔ جو آل محمد علیہ السلام کے لیے اکٹھا کرتا ہے لوگوں کو، وہ اور دعوت دیتا ہے اور قیام کرتا ہے، اس کا ساتھ دو، اور اس کی پھر لازم بات ہے اگر وہ حکومت کرے گا تو اس کی بیعت بھی درست ہوگی۔ پھر امام رضا علیہ السلام اپنی ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک جیسا نہ سمجھو، جو بھی اٹھتا ہے وہ سب ایک جیسے ہیں، بعض غلط ہیں، بعض درست ہیں، بعض حتیٰ ہمارے بھائی، میرے امام فرماتے ہیں میرے بھائی زید کو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے زید کے ساتھ قیاس نہ کرو، یہ دو ایک جیسے نہیں ہیں، میرا بھائی گمراہ ہے، یہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے۔ لیکن وہ جو زید ابن علی تھے فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ محمد، وہ آل محمد کے علماء میں سے تھا، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو جانتا تھا۔ جو امام باقر علیہ السلام کے بھائی تھے وہ جانتے تھے، وہ علماء آل محمد میں سے تھے، حضرت زید ابن علی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ غضب للہ، وہ اللہ کے لیے غضبناک ہوتے تھے، فجاہد اعداءہ، اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتے تھے، لیکن میرا بھائی زید ایسا نہیں ہے۔ تو بس ان کی اتباع تھی، ان کی اطاعت تھی، اس کی اطاعت نہیں ہے۔ دیکھو کس کی اتباع کرنی ہے، کس کے ساتھ عہد کرنا ہے، یہ تم نے تشخیص دینی ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے سنا، اور انہوں نے جعفر ابن محمد، میں نے اپنے جد یعنی اپنے والد محترم سے سنا، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یقول رحم اللہ امی، خدا رحم کرے میرے چاچا زید پر، انہو دعا الی رضا من آل محمد، وہ آل محمد کی طرف بلانے والے تھے۔ پس جو اپنی طرف دعوت دے، جو اپنے آپ کو رہبر بنا لے، اس معنی میں کہ اس معنی میں دقت کریں، اس معنی میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دے، اس کی رہبریت غیبت کبریٰ میں درست نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے ان حدیث کا۔ تو میرے بھائی صرف حدیث نقل کر دینا یا سنا دینا، جس طرح بعض نے طوطوں کی طرح رٹی ہوئی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس کو کمال بیان نہیں کیا گیا، اس کو حدیث کے اندر کہا گیا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عقل استعمال کرو، درایت علیکم بالدرایہ، حدیث کے اندر سوچو۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک ایک موضوع کے اوپر ساری آیات نہیں لے کے آؤ گے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایک موضوع کے اوپر جتنی آیات ہیں ایک موضوع کے اوپر، ان کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ ہوگا، عقیدہ بنے گا، نظریہ بنے گا۔ اسی طریقے سے احادیث پر بھی یہی قانون جاری ہے، ایک موضوع کی جتنی احادیث ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں، تعارضات اب دیکھیں، ان تعارضات کو ختم کریں، پھر فیصلہ کریں درست کیا بات ہے، پھر پتہ چلے گا یہ فن حدیث سے آشنا ہے، یہ عالم ہے، یہ شخص حدیث کو جانتا ہے۔ ورنہ اس طرح تو کتاب سے اٹھا کے عربی میں فرض کریں، عربی میں خود پڑھنا حدیث کو، یہ بھی کوئی بڑا کمال تو نہیں ہے۔ جو مثلا جو عرب ہیں وہ لازم بات ہے وہ ان کی تو زبان ہی عربی ہے، تو اگر اس طریقے سے عربی پڑھنے سے حدیث کمال ہے پھر تو سارے عرب ہی عالم ہیں۔ نہیں میرے بھائی، صرف عربی پڑھ لینا یا مثال کے طور پہ احادیث سنا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ بعض لوگ احادیث سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جس طرح بعض لوگ آیات پڑھ کے غلط عقیدے بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں شفاعت کا حق غیر اللہ کو نہیں ہے، آیت پڑھتے ہیں، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، آیت پڑھتے ہیں، دوسری آیات نہیں پڑھتے جن کے اندر علم غیب کا تذکرہ ہے کہ انبیاء کے پاس اور رسول کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، یا اللہ نے بعض لوگوں کو حق کے شفاعت دی ہے، وہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک جو اپنے مقصد کی آیت ہوگی وہ پڑھ دیں گے۔ یہی کام ابھی غالب مرجعیت کے خلاف کر رہے ہیں، مرجعیت اور فقہا کے خلاف یہی کام کر رہے ہیں۔ بعض گمراہ طبقہ اپنے مطلب کی احادیث نکال لیتے ہیں اور اس سے لوگوں کو پٹڑی سے اتارتے ہیں، اور لوگ تو لازم بات ہے لوگ بھولے ہیں، ایک بڑی تعداد ان کو دین کی آشنائی نہیں، ایک بڑی تعداد کو ان کو دین کی آشنائی نہیں ہے، وہ شبہ سن کے بعض بے عقل لوگوں کے غیر منطقی باتیں سن کے پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں دین اسلام سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔